سوال ہے علم کے بارے میں۔ علم اللہ کے ہاں کیا ہے، اور ہم جس چیز کو علم سمجھتے ہیں یا اس کو پروسیس کرتے ہیں، یا چاہے اس کو ہم دنیاوی علم کہتے ہیں یا دین کا علم کہتے ہیں، علم بذات خود کیا ہے، اس کا انسان کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ یہ تم نے بہت اچھا سوال کیا۔ بہت اچھا سوال کیا۔ یہ فنڈامنٹل سوال ہے کائنات کا کہ علم کیا ہے اور یہ اتنا اہم کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی جو چیز بنائی ہے وہ قلم ہے۔ سب سے پہلی چیز۔ پھر اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو چیز سکھائی جس کی وجہ سے فرشتوں نے اس مخلوق کو سجدہ کیا، وہ علم ہے، اسم سکھائے۔ اب اللہ نے سب سے پہلی چیز قلم بنائی، پھر جب انسان بنایا تو اس کو ایسی ایک چیز دی کہ جس چیز کو دیکھ کے، سمجھ کے، پرکھ کے فرشتوں نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو، اور انہوں نے کہا ہاں سجدہ بنتا ہے۔ ایسے سمجھ لو، مفہوم میں سمجھا رہا ہوں۔ تو وہ کیا تھا؟ وہ اسم کا علم تھا۔ اب یہ جو اسم کا علم ہے یہ کیا ہے؟ یہ علم جانوروں کے پاس نہیں ہے، انسان کے پاس ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ اگر تم آسمان پر ستارے ہیں اور چاند ہے، رات کا وقت ہے، اگر تم کسی جانور کو اس کی طرف توجہ کراؤ گے، چاند کی طرف، تو وہ چاند کو دیکھے گا تو صحیح، لیکن اس کی شناخت ستاروں اور آسمان سے علیحدہ کر کے نہیں کر سکتا۔ حالانکہ وہ گھنٹوں گھنٹوں چاند کو گھورتا رہے گا، لیکن ستاروں سے چاند کو علیحدہ نہیں کر سکتا۔ یہ کلام کی طاقت ہے۔ اسم کی طاقت ہے کہ تم ہوا میں سے آکسیجن کو علیحدہ کر سکتے ہو، ہائیڈروجن کو علیحدہ کر سکتے ہو، نائٹروجن کو علیحدہ کر سکتے ہو، آرگون کو علیحدہ کر سکتے ہو، ہیلیم کو علیحدہ کر سکتے ہو۔ اگر اسم نہ ہو تمہارے پاس تو بس ہوا ہوا ہے۔ تم اسم کی وجہ سے ان کو علیحدہ کر سکتے ہو اور دوسرے انسان کو بتا سکتے ہو کہ دیکھو یہ اسم ہے ہائیڈروجن، جب غبارے کے اندر صرف یہ ہوگی تو غبارہ پھٹ جائے گا اگر تم اس کو آگ لگاؤ گے۔ تم کسی دوسرے انسان کو بتا سکتے ہو کہ اس جار میں ہائیڈروجن، اسم ہائیڈروجن، اس جار میں آکسیجن ہے، ان دونوں کو اس طرح کر کے ملاؤ گے تو پانی بن جائے گا۔ یہ سارے کا سارا انسانی علم ڈیولپ ہوا ہے اسم سے۔ دی ایبلٹی ٹو سیپریٹ ون آبجیکٹ فرام دا ریسٹ۔ ایک چیز کی شناخت کر لینا کسی باقی چیزوں سے، باقی چیزوں سے علیحدہ کر کے، علیحدہ کر کے، اور پھر اس چیز کو ٹرانسفر کر دینا۔ ٹرانسفر کر دینا، شناخت کر لینا اور ٹرانسفر کر دینا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ کتا، بلی، چیل، یہ ساری چیزیں ایک چیز کو دیکھ سکتی ہیں لیکن اس کو ٹرانسفر نہیں کر سکتی، دوسرے کو نہیں بتا سکتی۔
دوسرے کو نہیں بتا سکتے. اس لیے باقی ساری مخلوق کا سارا علم انسٹنکٹیو ہے. وہ علم کو جمع نہیں کر سکتے. انسان علم کو جمع کر سکتا ہے اور تفریق کر سکتا ہے، پلس کر سکتا ہے اور مائنس کر سکتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کا اور آدم کا مکالمہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کو علم الاسم سکھایا کہ آئسولیٹ کرو آسمان پہ اس ستارے کو، اس ستارے سے، اس ستارے سے، اس ستارے سے، ان کے نام بتاؤ. ٹھیک ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیا. تو فرشتوں نے آگے سے کہا کہ یہ ہم نہیں جانتے. یعنی کہ فرشتوں کے پاس یہ علم نہیں ہے. تو یہ کوئی عجیب و غریب، جس طرح تم انسان اس کو عجیب و غریب مافوق الفطرت ایک چیز بناتے ہو، ٹھیک ہے، کہ وہ کوئی اسم اعظم تھے یا وہ ایسے ہاں اسم تھے. رائز تو یہ کہ جیسے غالباً وہ اللہ کے نام تھے یا کیا تھا کہ ان کو ہاں یہ ایبلٹی ٹو نیم سم تھنگ. نیم سم تھنگ. اب آپ اس کو، کیونکہ آپ بچپن سے بول رہے ہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ جو علم البیان ہے جو آپ بول رہے ہیں، یہ کتنا بڑا معجزہ ہے. کیونکہ آپ نے کائنات سٹڈی نہیں کی ہوئی نا، زمین اور آسمان سٹڈی نہیں کیے ہوئے، ان کے اوپر غور و فکر نہیں کیا ہوا، جانوروں کو غور سے نہیں دیکھا ہوا، درختوں کو غور سے نہیں دیکھا ہوا، تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ علم البیان، دی ایبلٹی ٹو ریکگنائز اے ناؤن اینڈ سیپریٹ اٹ اینڈ ٹرانسفر اٹ دیٹ انفارمیشن ٹو اندر ہیومن بینگ، کہ جانوروں میں اور انسان میں کیا فرق ہے. آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کتا بھی باتیں کرنا شروع کرے گا تو ہمارے جیسا ہو جائے گا. آپ کو یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ ایبلٹی ٹو اسپیک، یعنی کہ یہ جو ہم بول رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ کتنی بڑی طاقت ہے. کائنات میں یہ کتنی بڑی طاقت ہے. گیون لگتا ہے کیسے، مطلب بڑی طاقت میں یہ کیسے ہے، مطلب دیکھو ہر چیز، یہ دیکھو ٹی وی ہے نا، دنیا کے ہر بندے کو پتہ ہے ٹی وی کیون ہے نا، کتنی عام سی بات ہے، ہر گھر میں ٹی وی ہے، ہر گھر میں ٹی وی ہے. کل تیسری جنگ عظیم ہو جائے اور سامسنگ کی فیکٹری اور سارے ٹی ویوں کی فیکٹری کے اوپر بم پھٹ جائے، ٹھیک ہے، ٹی وی کون بنائے گا؟ ٹی وی دنیا میں 2 سالوں کے اندر اندر ختم ہو جائے گا. 2-3 سالوں کے اندر اندر زمین پر سے ٹی وی ختم ہو جائے گا، کیونکہ کسی کو بنانا ہی نہیں آتا سوائے ان فیکٹریز کے. کسی ایک عام آدمی کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے. تیسری جنگ عظیم میں مثال کے طور پہ کسی عام بندے کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے، اتنی ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا ویئر ہاؤس بنائے، ہزاروں اسکوائر فٹ کے حساب سے، لاکھوں اسکوائر فٹ کے حساب سے، ان کے اندر بڑی بڑی مشینریاں لگائے جہاں پہ وہ آٹومیٹڈ سسٹم کے ذریعے سے ٹی وی بنائے. تو صرف ایک چھوٹی سی تیسری جنگ عظیم کی ضرورت ہے اور ٹی وی دنیا میں سے ایسے غائب ہو جائے گا جیسے کبھی تھا ہی نہیں. یہ آپ کا ٹیلی فون ایسے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا جیسے کبھی تھا ہی نہیں، جیسے کبھی تھا ہی نہیں. دیکھو عام انسان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. سوچ سکتے ہو تم کہ یار ایک جنگ ہوگی اور ٹی وی دنیا پہ ختم ہو جائے گا؟ عجیب سی بات لگتی ہے. عجیب سی بات ہے نا. اسی طرح انسان اپنی جہالت میں ہر چیز کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ جاہل ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا یہ نائلون کے کپڑے ختم ہو جائیں گے کیونکہ اس کے لیے مشینیں چاہیے، یہ ہاتھ سے نہیں بن سکتا. یہ ایک مزدور کا علم نہیں ہے. یہ گاڑی ختم ہو جائے گی کیونکہ یہ ہاتھ سے نہیں بن سکتی، یہ ایک مزدور کا علم نہیں ہے.
تو دنیا میں آج بھی 99.99% لوگ مزدور ہیں. ڈاکٹر ختم ہو جائیں گے. کوئی ڈاکٹر دنیا میں نہیں ہے جو ڈسپرین بنا سکتا ہے اگر جنگ ہو جائے. دنیا میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے جو ڈسپرین بنا سکتا ہے. تمہیں سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ انسان کتنا بے وقوف ہے. ڈسپرین سوچ سکتے ہو. ڈسپرین میں بڑے بڑے آپریشنز کی بات نہیں کر رہا, میں بڑے بڑے اسکل سیٹس کی بات نہیں کر رہا, میں آنکھوں کی سرجری کی بات نہیں کر رہا, میں ڈسپرین کی بات کر رہا ہوں. 99.9999% لوگ دنیا کے نہیں جانتے کہ ڈسپرین کا فارمولا کیا ہے, اور اگر ان کو ڈسپرین کا فارمولا مل بھی جائے تو وہ کیمسٹ نہیں ہے, وہ اس کو بنا نہیں سکتے. ٹھیک ہے. یہ انسان کی عقل کی حالت ہے. سمجھ گئے؟ تو تمہیں ٹی وی کیسا لگتا ہے کہ یہ اتنی سی بات ہے؟ میں تمہیں بھی کو مجھے ٹی وی کے بارے میں بتاؤ, تم کو کہ ٹی وی ایک اسکرین ہے اور ایک یہ ہے اور ایک کیپیسٹر اور ایک یہ اور ایک ریموٹ ہے, اس کو ٹی وی کہتے ہیں. اگر آپ مجھے کیمپ بناؤ تو مجھ سے نہیں بنے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سے نہیں بنے گا, میں کہہ رہا ہوں 99.9999% دنیا کے لوگوں سے نہیں بنے گا. وہ فیکٹری کے علم کے علاوہ سارے مل کے بیٹھ بھی جائیں تو بھی نہیں بنا سکتے. تو بھی نہیں بنا سکتے. سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اب تمہیں سمجھ آئی کہ احرام مصر جو ہم دیکھتے ہیں ہر وقت, وہ علم کدھر گیا؟ وہ آج تک لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ختم ہو کیا گیا. ہے. بس آپ کو ایک تباہی کی ضرورت ہوتی ہے. انسان کو ایک تباہی کی ضرورت ہوتی ہے, یہ واپس تیر کمان پہ چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن میں بار بار نہیں بتاتا. وہ آپ کو کیا بتا رہا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے جاؤ ان کے جا کے محل دیکھو, ان کے جا کے یہ دیکھو وہ دیکھو. ان کی زبان بولنے والا کوئی نہیں. جب وہ ایک علم ایک ثقافت زمین پر سے اٹھاتا ہے تو وہ بولنے والا نہیں رہتا پیچھے. آپ سمجھتے ہیں کہ سارے لوگ مر گئے, وہ سارے لوگ مرتے نہیں ہیں, بکھر جاتے ہیں. اللہ جیسے ایک شہر کو جوڑتا ہے ویسے ہی جب وہ ایک شہر کو توڑتا ہے تو سارے لوگ مر نہیں جاتے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں حضرت آدم علیہ السلام کی ساری قوم نہیں بیٹھی ہوئی تھی. حضرت نوح علیہ السلام خود حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے. ٹھیک ہے, وہ ساری کی ساری ثقافت ختم ہو گئی. نئی ثقافت آئی زمین کے اوپر, نئی بولیاں آئیں زمین کے اوپر, وہ بولیاں ختم ہو گئیں. کیونکہ آپ اس کو بہت سادی زبان میں سمجھتے ہیں, تو بہت سادہ انرجیٹک سچویشن کو بالکل سادہ کر کے کہ اچھا جی بم پھٹ گیا ہوگا, ایک بھی انسان نہیں بچا وہاں پہ, سارا ملیا میٹ ہو گیا ہوگا, ایسے ہو گیا ہوگا, ایسے ہو گیا ہوگا. کیونکہ آپ کو سنانے والا ایسے سناتا ہے جیسے یہ کوئی میں کہانی تمہیں سنا رہا ہوں. تو اس میں آپ فل ان دا بلینکس جو ہیں وہ عقل سے نہیں کرتے, وہ آپ اس میں فل ان دا بلینکس خیالات سے کرتے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے ہم لوگ مسلمان لوگ ہیں, ہم کیا کہتے ہیں جنوں پہ یقین رکھتے ہیں, تو بس ہم پھر امیجنیشن میں چلے جاتے ہیں. حالانکہ جن ریئل ہیں, وہ امیجنیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. فرشتے ریئل ہیں. جیسا کہ اکثر میں آپ کو بول رہا ہوتا ہوں, بتاتا رہتا ہوں کہ انسان زمین پر نہیں ہوتے, ان کی عقلیں زمین پر نہیں ہوتی, یہ ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں, خیالات میں اڑ رہے ہوتے ہیں. یہ حق پر نہیں ہوتے, زمین پر نہیں ہوتے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ ڈیم کا علم ہے, یہ بجلی کا علم ہے, یہ اے سی بنانے کا علم ہے, یہ شیشہ بنانے کا علم ہے. آپ اتنے بڑے بڑے 10-10 فٹ کے شیشے کہاں سے بنائیں گے؟ ہاتھوں سے آپ 10 فٹ کا شیشہ تو نہیں بنا سکتے. یہ تو مشینوں سے بنتا ہے, فیکٹری میں بنتا ہے. تو آپ تصور کریں 2 منٹ کے لیے کہ کتنی جلدی علم غائب ہو جائے گا. کیونکہ
علم کتنے لوگوں کے ہاتھ میں؟ بہت کم لوگوں کا. ہاں. تو اب چونکہ یہ بیچنے والے علم ہے نا، تو آپ کے گھروں میں آ گئے. یعنی کہ ہم اس علم کی آؤٹ کم دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں. ہاں. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے گیون ہو گیا. آپ کو لگتا ہے کہ میں نے علم خرید لیا. آپ ٹی وی خریدتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں آپ نے ٹی وی کا علم خرید لیا، حالانکہ وہ علم آپ کے پاس ہے ہی نہیں. میں نے آپ کو بالکل سادی سی مثال دی ہے. آپ کل جائیں انٹرنیٹ کے اوپر سے ڈسپلن بنانے کا فارمولا نکال لیں، ٹھیک ہے، اور آپ مجھے بتائیں کہ اپنے ارد گرد کے سارے لوگوں سے پوچھیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں سارے کے سارے، سب سے پوچھیں، سب سے مشورہ کریں، اور آپ کہیں کہ چلو ڈسپلن بنانے کا طریقہ کیا ہے، یہی سن کے آ جاؤ کسی سے، تو آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا. ویسے ہی کسی سے گپ شپ مارو کہ یار اگر تیسری جنگ عظیم ہم وقت سنتے ہیں، آرماگیڈن سنتے ہیں، یہ سنتے ہیں، وہ سنتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہر گھر میں 2-3 بوڑھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کمزور ہوتے ہیں، کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، تو یار ڈسپلن بنانی تو آنی چاہیے نا. کسی کو بنانی آتی ہے؟ تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ انسان کس قدر مجبور ہے، کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے. تو یہ استعمال کی وجہ سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں. آپ اپنے آپ کو کیسے سنبھالیں گے؟ اگر خدا نخواستہ تیسری جنگ عظیم ہو گئی تو بہت بڑی دنیا قبرستان ہوگی، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ لوگ سروائیو ہی نہیں کر سکیں گے اس تباہی کے اندر. وہ جنگ سے نہیں مریں گے، گولیوں سے نہیں مریں گے، وہ انکیپیسٹی سے مریں گے، انکیپیسٹی ٹو سروائیو. اربوں کی تعداد میں اس وقت دنیا میں لوگ ہیں جن کو ٹماٹر اگانا نہیں آتا. ٹماٹر اگانا اربوں کی تعداد میں. اگر یہ سارا مصنوعی سسٹم کلیپس کر گیا تو ان کو ٹماٹر اگانا نہیں آتا. وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے پانی کہاں سے ملے گا. پانی، ہم ساروں کا پانی تو ڈیم سے آتا تھا، پانی کہاں سے ملے گا؟ علم. چھوٹے بھائی اب سمجھ آئی علم کی طاقت کیا ہے؟ سمجھ آئی؟ آپ بڑا لائٹ لے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2-3 اسم جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کو سکھائے اور کروڑوں سال کی عمروں والے فرشتوں نے سجدہ کر دیا. یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے. اسی اسم کی وہ جو اسم اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے وہ بلٹ ان ہے، وہ ڈی این اے میں ہے ہر آدم کے بیٹے کے اندر. اس وجہ سے ہم لوگ سارے بولتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. اور یہ جو ایبلٹی میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ آپ باتوں باتوں میں کمیونیکیشن میں، آپ نے کمیونیکیشن کو اور علم کو، کیونکہ دونوں کے دونوں آپ منہ سے بولیں گے نا، جی ٹھیک ہے، تو آپ نے ان دونوں کو گچ مچ کر دیا. ایک کمیونیکیشن ہے، وہ چڑی ایک دوسرے کے ساتھ کرتی ہے. ایک ایبلٹی ٹو پروناؤنس اے ناؤن، یہ چڑی کے پاس نہیں ہے، یہ آپ کے پاس ہے. یہ آپ کو ساری مخلوق سے ممتاز کرتی ہے، ساری مخلوق سے. یہ ایبلٹی، اس ایبلٹی سے علم نکلا ہے. آپ اس کو فگر آؤٹ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہوا بنائی، ٹھیک ہے، اس نے انسان بنایا کہ یہ ہوا میں وہ سب کچھ پہچانے گا جو میں نے ہوا میں ڈالا. اس نے آپ کو عبداللہ بنایا ہے کہ یہ مجھے پہچانے گا.
یہ مجھے پہچانے گا، یہ پہچان کے میرے پاس پہنچے گا، یہ مجھے فگر آؤٹ کرے گا۔ باقی جس کو میں نے اپنے قریب بنا دیا، جس کو فرشتہ بنا دیا، وہ میرے قریب ہے، جس کو میں نے اپنے سے دور بنا دیا وہ ابلیس ہے، وہ دور چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس طرح رذیل مخلوق بھی ہے، پاک مخلوق بھی ہے، نیک مخلوق بھی ہے۔ یہ وہ ہے جس کو میں کائنات کے سمندر میں پھینک دوں گا اور یہ گھر واپس آ جائے گا، یہ گھر واپس آ جائے گا۔ یہ انسان کا مقام ہے۔ You are lost. You are placed here in the cosmos to be lost only because you are given the capacity to find your way back home. اور یہ اتنی خوبصورت مخلوق ہے اس وجہ سے، اتنی خوبصورت مخلوق ہے اس وجہ سے، اور خدا کو اس مخلوق سے عشق ہے، محبت نہیں ہے، محبت سے آگے ہے، اس کو عشق ہے اس مخلوق سے۔ سمجھ رہے ہو؟ اس لیے یہ زمین پر کہانیاں ہیں اتنی خوبصورت خوبصورت۔ ایک انسان ہے، وہ ڈھونڈنے نکل جاتا ہے، وہ اپنی محبت کو ڈھونڈنے نکل جاتا ہے، علم کو ڈھونڈنے نکل جاتا ہے، دولت کو ڈھونڈنے نکل جاتا ہے، فرعون بننے کے پیچھے چل پڑتا ہے، فرعون بننے کے لیے نکل پڑتا ہے، اللہ کا ولی بننے کے لیے نکل پڑتا ہے، اور ان سارے رستوں پہ اللہ اس کو چلاتا ہے، چلو 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 چلو۔ ایون برے جن رستوں کو تم برا کہتے ہو، وہ بھی تو اللہ کے اذن سے ہی کامیابی ملتی ہے نا وہاں پہ، وہ بھی تو اللہ نے بنایا، وہ بھی اللہ نے بنایا۔ تو یہ ڈھونڈ رہا ہے اس علم کے ذریعے سے جو اسم کا علم ہے، رستہ واپس خدا کی طرف۔ یہ کوئی اور مخلوق نہیں کرتی۔ ایک منٹ، یہ بات ذرا کنیکٹ کیجیے گا دوبارہ کہ اس ایبلٹی کا اس سے کیا تعلق ہے کہ یہ اس ایبلٹی سے خدا تک کا راستہ ڈھونڈ سکتا ہے؟ ایک تو ہے نا کہ میں کیونکہ یہ جنت سے آیا نا میرے بھائی، بلٹ ان اس کے اندر سینس آف ابینڈنمنٹ ہے۔ نہیں، ایک ہے کہ میں کسی چیز کو دیکھتا ہوں، میں اس کا نام رکھ اس سکتا کو ہوں یا دیکھو میں نے یہ گھر بنایا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بنانے والے نے، خالق نے یہ گھر بنایا، ٹھیک ہے۔ اب یہ مجھے تھوڑی سی ذرا بہت سادی سی تشبیہ دینی پڑ رہی ہے، تو اس میں تھوڑا سا ذرا مجھے معاف کرنا، خدا کے بارے میں مجھے کہنا پڑا، لیکن ہم خالق کی بات کریں تو میں سمجھ آ جائے گی۔ میں نے اب یہ ایک گھر بنایا، ایک میز بنایا، ٹھیک ہے، ایک گورکھ دھندا بنایا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں میں نے اس کو علم سے بھر دیا۔ سوچو ہوا میں صرف کتنا علم ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، زمین میں کتنا علم ہے، پیریوڈک ٹیبل ہے نا سارے کا سارا، بالکل، ہوا میں کتنا علم ہے، زمین میں کتنا علم ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی اور مخلوق اس کو نہیں سمجھ سکتی۔ پھر میں نے ایک مخلوق بنائی جو میں بالکل سادہ چڑی کے بچے کی طرح پیدا کرتا ہوں، ٹھیک ہے، سادی سی مخلوق ہے، لیکن میں نے اس کے اندر ایک علم ڈال دیا۔ وہ جب بولتا ہے تو وہ علم بولنا شروع کر دیتا ہے، ماں باپ اس کو سکھا رہے ہوتے ہیں، اور میں نے اس کے اندر یہ چیز ڈال دی کہ پہچان اس کو، پہچان اس کو۔ اور یہ واحد مخلوق ہے جو اس تخلیق کو پہچان سکتی ہے، اس کے ایک ایک ذرے کو ڈھونڈ سکتی ہے، اس کے ایک ایک ذرے کو الٹا سکتی ہے، پہچان سکتی ہے۔ تو میں نے تو یہ سارا بنایا ہی اس کے لیے نا۔ تو سوچو کہ یہ واحد مخلوق ہے جو یہاں زمین سے، ہوا سے، پانی سے، آگ سے، مٹی سے رستہ واپس ڈھونڈتے 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 خدا خالق تک چلی جائے گی، واپس رستہ، واپس ان للہ و انا الیہ راجعون، واپس رستہ خدا تک۔ کیا یہ واپسی بھی علم کے اندر بلٹ ان ہے؟ اور علم کے اندر ہی بلٹ ان ہے نا، عقل مند آدمی۔ قرآن سارے کا سارا علم نہیں ہے۔ توبہ ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب تمہیں کیسے پتا ہے؟ یہ علم ہے۔ گناہ ایک لفظ ہے، ثواب ایک لفظ ہے، تو ان لفظوں کے مطلب تمہیں پتا ہے نا، جی، تو تم ان لفظوں کو استعمال نہیں کرتے۔ کرتا ہوں۔
تو راستہ واپس نہیں ڈھونڈ رہے خدا کی طرف، واپس نہیں جا رہے. ٹھیک ہے. تو یہ لفظ کی طاقت ہے. اور یہ طاقت تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے؟ یہ اسم سے آئی ہے. اگر اسم نہ ہوتا تو اس کے آگے لفظ بھی نہ ہوتا، تو جملہ بھی نہ ہوتا. اگر لفظ نہ ہوتا تو جملہ بھی نہ ہوتا. تو یہ ساری جو دو انسانوں کے بیچ میں کمیونیکیشن ہے، یہ صرف کمیونیکیشن رہ جاتی، اس میں سے علم نکل جاتا. ٹھیک ہے. اب یہ اگر اسم نہ ہوتا تو اسم نہ ہوتا تو کمیونیکیشن رہ جاتی، وہ جس طرح جانور کرتے ہیں. جس طرح جانور کرتے ہیں. بیچ میں سے علم نکل جاتا. تو تم کوئی نیا کلمہ نہ سیکھ سکتے. مثال کے طور پہ خدا نے ایک پتھر بنایا، ایک پرندہ بنایا، وہ الحمدللہ کا ذکر کرتا ہے. ایک پرندہ بنایا، وہ سبحان اللہ کا ذکر کرتا ہے. اب جس نے جو الحمدللہ کا ذکر کر رہا ہے نا، وہ الحمدللہ کا ہی ذکر کرتا رہے گا، نسل در نسل در نسل در نسل. سبحان اللہ کا نہیں کرے گا. تم الحمدللہ کا بھی کر سکتے ہو، سبحان اللہ کا بھی کر سکتے ہو. اگر میں تمہیں کوئی تیسرا کلمہ سکھاؤں تو تم وہ بھی کرنا شروع کر دو گے. اگر چوتھا سکھاؤں وہ بھی کرنا شروع کر دو گے. میں تمہیں سکھا سکتا ہوں، میں علم ٹرانسفر کر سکتا ہوں. میں صرف تم سے گفتگو نہیں کر رہا، میں علم سمجھ ٹرانسفر کر رہا ہوں تمہارے اندر. میں علم ٹرانسفر کر رہا ہوں. تو پہلے میرے پاس ہے نا، پھر میرے سے پیچھے اور پیچھے چلے جاؤ، اور پیچھے چلے جاؤ، اور پیچھے چلے جاؤ، پھر آدم پہ چلے جاؤ، آدم علیہ السلام پہ. تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا. تو سورس سمجھ آ رہا ہے علم کا کہاں سے ہے؟ سورس اسم سے. سورس اللہ تعالیٰ ہے، اسم سے نہیں. سورس اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کے پاس یہ علم تھا، انہوں نے آدم کو سکھایا. پھر جب آدم نے اس کو ایکسپلین کیا تو فرشتوں نے سجدہ کیا کہ ہم تو یہ کر نہیں سکتے. ہمیں تو جو ایک ویو لینتھ آف کمیونیکیشن ہے، ہمیں تو صرف وہی آتی ہے، ہمیں دوسری ویو لینتھ آف کمیونیکیشن تو نہیں آتی. تو یہ کیسے اتنی ساری ویو لینتھ بول رہے ہیں؟ اچھا. تو جو چیز ایک فرشتے کو پتہ تھی وہ دوسرے کو نہیں پتہ تھی، جو دوسرے کو پتہ تھی وہ تیسرے کو نہیں پتہ تھی. تو آدم ان سب کے ریفرنسز دے رہا تھا، اس کو سمجھ آ رہی تھی. تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو رہا ہے؟ ہم تو سارے اپنے اپنے دائرے میں قید ہیں. اس کا دائرہ، یہ تو اس کا کوئی دائرہ ہی نہیں ہے. تو اس کا دائرہ کیسے وسیع ہوتا جا رہا ہے، اس کا دائرہ کیسے بڑا ہوتا جا رہا ہے؟ ہم میں سے جس کو ایسٹرالوجی آتی ہے، ہم میں سے جس کو ایسٹرونومی آتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو میٹیورولوجی نہیں آتی مثال کے طور پہ. ٹھیک ہے. ہم میں سے جس کو فزکس آتی ہے تو دوسرے گروہ کو فزکس نہیں آتی، کیمسٹری آتی ہے. یہ کیسے یہ ہر طرف جا رہا ہے؟ اور نہ صرف یہ کہ ہر طرف جا رہا ہے، یہ ہر چیز ایبزارب بھی کر رہا ہے، سیکھ بھی رہا ہے، لرن کر رہا ہے، علم کو ایبزارب کر رہا ہے، جذب کر رہا ہے، نئے علم کو جذب کر رہا ہے. تو یہ کسی بھی چیز کو اسم دے کے اس کے آگے پیچھے جملے بنا کے اس کو سمجھ سکتا ہے. اس کو بتا دیا کہ چاند ہے، اسم چاند ہے. تو اب یہ چاند کے آگے اچھا چاند اچھا گھٹتا بھی ہے، اچھا چاند بڑھتا بھی ہے، اچھا چاند ٹھنڈا بھی ہے، اچھا چاند گرم بھی ہے. تو یہ چاند کے بارے میں اتنی ساری باتیں جمع کرتا جا رہا ہے اور چاند کو سمجھتا جا رہا ہے، پہچانتا جا رہا ہے چاند کو. پہچانتا جا رہا ہے چاند کو. اس کا علم پھیل رہا ہے کیونکہ اس کو قوت، دا پاور ٹو آئیڈینٹیفائی a dot in the cosmos. یہ ایک پتے کو درخت سے علیحدہ کر سکتا ہے پہچان میں. تو تمہیں، مجھے پتا ہے کہ تمہیں مشکل ہو رہی ہے اس بات کو سمجھنے میں، کافی زیادہ مشکل ہو رہی ہے. لیکن جب تم جو آدم کے بیٹے ہوتے ہیں
جب اللہ، یہ ایک مقام ہے باقاعدہ، جب جو آدم کے بیٹے ہوتے ہیں ان کو سب سے پہلی جو چیز سمجھ آتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھاتے ہیں، وہ یہ کیپیسٹی ہے انسان کی، کیونکہ یہ اصل میں انہیریٹنس ہے آدم علیہ السلام کی، اس لیے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، اس وجہ سے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انسان کے پاس اصل میں طاقت ہے کیا، کیونکہ آپ نے علم کو اور بیان کو، کیونکہ علم البیان بھی ایک علم ہے، جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک علم ہے جو اللہ تعالیٰ ہی نے سکھایا ہے، لیکن اس میں جو علم الاسم ہے اور علم البیان ہے، چونکہ ہم ٹر 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 بول رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے کبھی اور نہ کبھی بچپن میں آپ کو سمجھ آئی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے کبھی اس کو کنیکٹ نہیں کیا کہ یہ کیا ہے، حالانکہ علم البیان بچہ ہے علم الاسم کے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے، تمہارے گھر میں بچے ہیں، تمہارے اپنے بچے ہیں، سب سے پہلے انہوں نے کیا سیکھنا شروع کیا؟ علم، اسم، جی ماما، بابا. بابا، بس یہاں سے علم شروع ہوتا ہے. تو آج بھی ہر بچہ سب سے پہلے علم الاسم بولتا ہے، سب سے پہلے وہ علم جو اس کو اللہ نے اس کے اندر ودیت کیا ہوا ہے، اس کے اندر ڈالا ہوا ہے. تو باقی تمام کے تمام علوم اس علم کے بچے ہیں، اس کے ڈیریویٹرز ہیں. ہاں، اس کی شاخیں ہیں. یہ وہ علم ہے جب آپ کو سمجھ آ جائے گا، اور یہ آسان بات نہیں ہے. آپ نے میرے سے سوال پوچھ لیا، سوال بڑا انٹیلیجنٹ تھا، لیکن اس کے جواب کا بہت زیادہ تعلق آپ کی پاکیزگی کے ساتھ ہے، آپ کی پاکیزگی کے ساتھ. اگر آپ اندر سے بہت زیادہ پاک ہوں گے تو آپ کو پاور آف لینگویج پتہ لگے گی. جب آپ اندر سے اتنے پاک ہو جائیں گے کہ آپ اپنے اندر علم البیان اور علم الاسم کو علیحدہ کر لیں گے، تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ اسم اصل میں کیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہ اپنے ذاتی علوم میں سے ایک علم ہے جو اس نے انسان کو بلیس کر دیا. یہ کریشن میں، مخلوق میں، کریشن میں، یہ کریشن میں ایک بہت یونیک علم ہے کریشن میں. تو یہ جو علم ہے اصل میں بیٹا، یہ علم مقام انسان مقام سجدہ نہیں ہے، یہ علم مقام سجدہ ہے. possessor of this knowledge، یہ مقام سجدہ ہے. مخلوق مقام سجدہ نہیں ہے. آدم کو نہیں انہوں نے سجدہ کیا، اس علم کو سجدہ کیا. یہ علم آدم کے اندر پڑا ہوا تھا. تو انسان کوئی اشرف المخلوق شکلوق نہیں ہے، انسان مخلوقوں میں سے ایک مخلوق ہے. یہ اشرف المخلوق ہے صرف اور صرف اس علم کی وجہ سے. تو یہ علم نکال دو تو انسان جانور ہے، جو قرآن کہتا ہے کہ جب انسان خراب ہو جاتا ہے اور ان ساری یہ بس علم البیان میں پڑا رہتا ہے، شہوتوں میں پڑا رہتا ہے، عیاشی میں پڑا رہتا ہے، تو اللہ کہتا ہے جانور ہے، اس میں کیا خاص بات ہے. جب یہ اپنا مرتبہ چھوڑ دیتا ہے تو یہ ایک جانور ہے. اسی لیے جانوروں سے ملتا جلتا اس کا جسم ہے. تو جب یہ اپنے مرتبے کو پہچانتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو، تو وہ یہ علم ہے. تو یہ طاقت ہے علم کی. اچھا، اب علم اور خبر میں کیا فرق ہے؟ جی اصل آپ کا جو اس سے پیچھے جو آپ کا اصلی سوال تھا کہ علم اور خبر میں کیا فرق ہے. میں آپ کو خبر دیتا ہوں کہ لوہے سے گاڑی بنتی ہے، یہ میں نے آپ کو خبر دے دی، ٹھیک ہے. میں گاڑی بنا نہیں سکتا، ٹھیک ہے.
میں گاڑی بنا نہیں سکتا. بنا نہیں سکتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جو گاڑی بنا سکتا ہے نا اس کے پاس گاڑی کا علم ہے. ٹھیک ہے. جو بنا سکتا ہے اس کے پاس علم ہے. جو بنا سکتا ہے اس کے پاس علم ہے. تو اگر آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ گاڑی بنتی ہے, اس تو کا یہ میں نے مطلب آپ کو خبر دی ہے. آپ نے مجھے خبر دی. اور اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ میں گاڑی بنا سکتا ہوں تو میرے پاس علم ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی خبر دینے والا علیم نہیں ہوتا. کوئی, انلیس کہ وہ خود اس کو ثابت کر سکتا. انلیس کہ وہ خود کر سکتا. اگر آپ خود کوئی کام کر سکتے ہیں تو وہ علم آپ کے پاس ہے. تو اس میں اتنی سادہ سی بات ہے. تو یہ خبر اور علم کا فرق ہے. جس کے پاس علم ہوگا وہ کام کر کے دکھا دے گا. جس کے پاس خبر ہوگی وہ کام کر کے دکھا نہیں سکتا. مثال کے طور پہ میری بیوی کے پاس کھچڑی پکانے کا علم ہے, آپ کے پاس کھچڑی پکانے کی خبر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو خبر والا ہے یہ کبھی علم والے کے برابر نہیں ہوتا. کبھی. کیونکہ یہ کھچڑی کھانے والا ہے, پکانے والا نہیں ہے. تو فضیلت کس کے پاس ہے؟ فضیلت پکانے والے کے پاس ہے کہ کھانے والے کے پاس ہے؟ پکانے والے کے پاس. یہ دین میں بھی ایسے ہی اپلائی ہوگا؟ ہزاروں سالوں سے مولوی اور فقیروں کا جھگڑا کیا ہے؟ ولیوں کا جھگڑا کیا ہے؟ یہی تو جھگڑا ہے علم کا. تو اور کیا؟ وہ کتاب کا علم حاصل کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے کرامتیں اور معجزے ہو جاتے ہیں ان سے. تو وہ کہتے ہیں تم خبر دینے والے ہو, ہم کتاب کا علم رکھنے والے ہیں, تم کتاب کی خبر دینے والے ہو. اور کیا جھگڑا ہے؟ کوئی کیا اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ کے اولیاء کیا تکبر سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں؟ لیکن کتاب تو وہی ہے جو ان کے پاس بھی جا رہی ہے, ان کے پاس بھی جا رہی ہے. ایک اس کی خبر پھیلا رہا ہے, ایک اس کتاب سے علم حاصل کر رہا ہے. چاہے اس علم حاصل کرنے کے لیے اس کو 30 سال غار میں بیٹھنا پڑے, وہ بیٹھ جاتا ہے. اب کتاب کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے اندر بے تحاشا گہرائی پیدا کرنی ہے. مطلب دیکھو نا, خدائی علم پہ تم تفکر کر رہے ہو. یہ کوئی خالہ جی کا گھر ہے؟ فرشتوں سے زیادہ پاکیزگی تمہیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے. تو تمہیں 30 سال غار میں گزارنے پڑیں گے نا اس کے لیے. یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ یہ کوئی پی ایچ ڈی کرنی ہے کہ چلتے پھرتے ایک ذہین آدمی کر لے گا؟ کتاب کا علم تو صرف اللہ سکھا سکتا ہے. کتاب کا علم تو کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھایا جا سکتا, کسی مدرسے میں نہیں سکھایا جا سکتا. کتاب کا علم انسان پکڑ ہی نہیں سکتا, انسان نہیں پکڑ سکتا. یہ پکڑایا جاتا ہے. پکڑانے سے مراد ہے کہ اللہ بتائے گا تو آپ کو سمجھ آئے گی, اللہ نہیں بتائے گا آپ کو نہیں سمجھ آئے گی. ساری زندگی نماز پڑھتے رہو, ساری زندگی روزے رکھتے رہو. بے تحاشا مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جو واقعی میں برگزیدہ ہو کے دنیا سے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے بہت عبادت کرتے ہیں, لیکن ان کا ٹارگٹ ان کو اچیو نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس کی نزاکتیں پہچان نہیں سکتے. کیونکہ یہ اتنا طاقتور علم ہے. علم, قرآن کا جو علم ہے نا وہ اتنا طاقتور علم تھا کہ پہاڑوں نے کہا ہم نہیں اٹھا سکتے. تو پورے کا پورا قرآن تو ایک 8 سال کا بچہ حفظ کر لیتا ہے. تو وہ کون سا علم ہے جو پہاڑ کہہ رہا ہے میں نہیں اٹھا سکتا؟ وہ کون سا علم ہے اس کتاب کے اندر کہ جو پہاڑ کہہ رہا ہے میں نہیں اٹھا سکتا, K2 کہہ رہا ہے میں نہیں اٹھا سکتا. انسان نہ شکرا تھا, اس نے اٹھا لیا. قرآن کے اس کا مفہوم ہے, اس سٹوری کا مفہوم ہے, ان آیتوں کا مفہوم ہے. تو وہ کون سا علم ہے؟
جاؤ نا جا کے ایک سچے ولی سے جا کے پوچھو کہ کتنا وزن ہے اس کے اوپر، وہ علم جو اس نے اس کتاب میں سے حاصل کیا وہ تمہیں بتائے گا. ارے عقل مند آدمی کیا کر رہا ہے؟ علم مکمل طور پہ کوئی اور چیز ہے، خبر مکمل طور پہ کوئی اور چیز ہے. تو علم زمین پر بڑی شدت سے ناپید ہے میرے بھائی. کیا کہا میں نے؟ ناپید ہے. آج بھی اس دور میں بھی یہ پورے کے پورے اسلام آباد میں جاؤ، پورے کے پورے پنڈی میں جاؤ، دونوں کو جوڑ کے، ٹھیک ہے، کل جا کے کہو کہ جو مجھے ٹائر بنا کے دے گا، ٹائر سمجھ آئی، ٹائر، ہر چیز کو ٹائر لگے ہوئے، کتنی عام سی بات ہے، پلاسٹک تم ایسے اٹھا کے پھینک دیتے ہو، ٹھیک ہے. کسی بندے کو کہو کہ سامنے یار مجھے ٹائر بنا کے دے، میں تمہیں 5 لاکھ روپے انعام دیتا ہوں. تو ٹائر بنانے والا پورے پنڈی اور اسلام آباد میں نہیں ہے. نہیں ہے. 50 لاکھ 1 کروڑ بندہ ہوگا، نہیں ہے. نہیں. علم اتنا کم ہے. ٹائر بنانے کا علم نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ تو ابھی جا کے بے شک کہہ دو کہ اچھا مجھے ٹائر بنانے کا طریقہ بتاؤ، تو یہ تمہارا پورا سارا فون بھر جائے گا، پورا سارا 5 گیگا بائٹ بھر جائے گی. اتنے اتنے بڑے افلاطون ملیں گے کہ پورا پنڈی اسلام آباد افلاطون ہوگا. صبح تک تمہیں سب بتا دیں گے ٹائر ایسے بنتا ہے، ایسے بنتا ہے، ایسے بنتا ہے، ایسے بنتا. تو ہمارا معاشرہ تو ہے ہی ایسے، یہاں ہر بندے کو سب کچھ پتا، کر کوئی نہیں کچھ سکتا. ہمارے معاشرے کا نقص ہی ہے کہ ان کو پتہ سب کچھ ہے، کرنا نہیں آتا. کیا نقص ہے ہمارے معاشرے کا؟ پتہ سب کچھ ہے، کرنا نہیں آتا. کرنا کچھ بھی نہیں آتا. کچھ بھی نہیں آتا. یہ نہیں کہ مخلص ہیں، کر لیں گے اگر محنت کریں گے، تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. پتہ سب کچھ ہے. بات سمجھ آ گئی تمہیں؟ تو علم والے تلاش کرو، علم والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو. وہ سب سے قیمتی لوگ ہوتے ہیں زمین کے اوپر، وہ چاہے کوئی بھی علم ہے، وہ جو تمہارے دل میں خواہش آتی ہے، علم والے تلاش کرو. اور یہ خبروں کا جو گورکھ دھندا ہمارے معاشرے میں 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے، سب بکواس ہے. اس میں سے اپنے آپ کو باہر نکالو. تو علم ایک بالکل ہی فرق سبجیکٹ ہے، اور خبر ایک بالکل ہی فرق سبجیکٹ ہے. تو میں جب چھوٹا تھا تو میں تو تنگ ہوتا تھا ہمارے معاشرے میں، کیونکہ میں علم ڈھونڈتا تھا تو یہاں ہر بندہ خبر لے کے آپ کے پاس آ جاتا. تو اصل جو قیمتی چیز ہے، جو زمین پہ انسانوں کی شان ہے، وہ علم ہے، وہ خبر نہیں ہے. اسی وجہ سے یہ جو آج کل کے یہ جو چینلز ہیں اور یہ جو میڈیا ہے سارے کا خبریں پھیلاتے ہیں، یہ علم نہیں پھیلاتے. علم نہیں پھیلاتے، خبریں پھیلاتے ہیں. تو خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے میں کیا کروں؟ مجھے علم چاہیے، خبر نہیں. خبر تو گنجل ہے، خبر سے تو سر میں جوئیں پڑ جاتی ہیں، بہت زیادہ خبریں ہو جائیں تو. خبروں میں کیا رکھا ہے؟ تو بیٹا جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار مجھے نہیں پتا کرنا کراچی میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، میں بڑا مصروف ہوں، مجھے کام کرنے ہیں، مجھے نہیں پتا کرنا اس وقت کوئٹہ میں کیا ہو رہا ہے، بس ریاست ہے نا وہ ٹیک کیئر کر رہی ہوگی. تو علم حاصل کرو، نفع علم میں ہے، خبر میں کوئی نفع نہیں ہے، نفع علم میں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے علم مانگو نفع بخش، کہ تمہیں کوئی کام کرنا آتا ہو. پھر جو اللہ تعالیٰ جو اپنی جناب سے علم عطا کرتا ہے وہ تو بہت یونیک علوم ہوتے ہیں.
وہ تو مافوق الفطرت علوم ہوتے ہیں. وہ یہ تجسس کے علوم نہیں ہوتے، وہ عقل کے علوم نہیں ہوتے، وہ ماورائے عقل علوم ہوتے ہیں. یہ سارے علوم اللہ نے بنائے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو عقل کے علوم، جو لوہا میں سے جو ساری چیزیں انسان بنا رہا ہے، یہ سارا پوٹینشیل اللہ تعالیٰ نے لوہے میں پہلے سے رکھا ہوا ہے. اس نے انسان کو یہ علم سکھایا اس وجہ سے، میں نے جو کچھ لوہے میں راز رکھے ہیں سارے نکال لو، سارے نکال لو. میں نے جتنے سونے میں راز رکھے ہیں سارے نکال لو. میں نے جتنے چاندی میں راز رکھے ہیں سارے نکالو. وہ خوش ہوتا ہے اس سے. میں نے ڈی این اے میں جتنے راز رکھے ہیں سارے نکالو. تو یہ تو اسی نے تو سارا علم ڈالا ہوا ہے. تو وہ خوش ہوتا ہے جب انسان اس کو ڈھونڈ لیتا ہے، نکال لیتا ہے، اس میں سے اپنا نفع نکال لیتا ہے. تو وہ تو اس پہ خوش ہوتا ہے. اس پہ خوش ہوتا ہے. ہاں اوبویسلی، کیوں نہیں خوش ہوتا؟ بنایا ہی اس نے سارا پہچان کے لیے. وہ کہتا ہے چل مجھے نہیں پہچان رہا، آکسیجن تو پہچان رہا ہے نا. علم والے سے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. علم والے کو تو بڑا اگر غلط علم بھی، یعنی کہ انسان کے لیے نقصان دہ علم بھی اگر بندہ ایک نکال لیتا ہے کوئی، تو اللہ اس کو موقع دیتا ہے کیونکہ اس کے پاس علم ہے. اس کا انتظار کرتا ہے کہ پلٹ جائے گا. آپ کو بس عجیب و غریب آپ نے اپنے دماغ میں چیزیں جمع کی ہوئی ہیں اور انہی کے اندر پھنس گئے ہیں بیسیکلی. اچھا، آپ نے ایک بات کی تھی، سوری ذرا ایسا لگتا ہے جیسے پے گریڈ سے اوپر والی بات ہے، کہ جیسے آپ نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم سکھایا اسم کا. تو اس سے پہلے جو اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو خلیفہ کا اور اس علم کا کوئی ڈائریکٹ لنک ہے؟ بالکل لنک ہے نا، بالکل لنک ہے نا میرے بھائی. یہ علم ہی خلافت ہے. یہ علم ہی خلافت ہے. یہ علم ہی خلافت ہے نا. اس سے یہ آپ نے صحیح کہا کہ آپ کے پے گریڈ سے اوپر کی بات ہے. تو ابھی اتنا کافی ہے کہ ہاں بات آپ کی صحیح ہے، لیکن اس کو میں ایکسپلین نہیں کروں گا. یہ علم ہی خلافت ہے. آپ بول رہے ہیں خلافت، آپ کو پتہ ہی نہیں. ایگزیکٹلی، میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ ہر انسان بول رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. جیسے ہر انسان کے اندر روح ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اسی طرح ہر انسان ایٹم بم سے بڑی طاقت 24 گھنٹے بول رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. کیونکہ ہم سب لوگ اپنی اپنی فیلڈز میں اپنے اپنے علم تو بڑھا رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں. ابھی پھر دوبارہ آپ غلط استعمال لفظ کریں، علم بڑھا رہے ہوتے ہیں. میں نے ابھی آپ کو کہا آپ خبروں پہ چل رہے ہوتے ہیں. نہیں، اس کو اپلائی بھی تو کر رہے ہوتے ہیں نا چیزیں. جہاں اپلائی کریں نا بس وہ علم ہے، اور اگر اس میں آپ کو نفع ہو رہا ہے تو بس وہ نفع بخش ہے. جتنی اپلیکیشن ہے نا اتنا علم ہے، جتنا بول رہے اتنا نہیں ہے. صرف اور صرف جتنی اپلیکیشن ہے اتنا علم ہے. تو بس آپ کو میں نے ایک راز کی بات بتا دی ہے. آپ اپنی اپلیکیشن کو ایکسپینڈ کریں، آپ اپنی کیپیسٹی ٹو اپلائی کو ایکسپینڈ کریں. یہ علم ہے اور یہ نفع بخش ہوتا ہے. یہ بلینئر بناتا ہے. یہ جو میں نے ابھی آج آپ نے میرے سے لے لیا، یہ جو آپ نے میرے سے لیکچر لے لیا ہے، کوئی اس لیکچر کی گہرائی کو سمجھے، اس کے اوپر زندگی گزارے اور اپلیکیشن کو بڑھاتا چلا جائے، وہ بلینئر ہے. یہ یونیورسٹیوں کے سارے بچے اس کے پاس ملازم ہوں گے. خبروں پہ نہیں چلے، علم پہ چلے. خبریں نہ جمع کرے، علم جمع کرے، اور خبروں سے اپنے آپ کو بچائے. اپنے دماغ کو پاک رکھے، خبروں سے صاف رکھے. اتنی خبر لے جس پر اس نے چلنا ہے. قرآن کی بھی اتنی ہی آیت لے جس پر اس کے پاس چلنے کی کیپیسٹی ہے.
حدیث کی بھی اتنا ہی علم لے جتنا اس کے پاس چلنے کی کیپیسٹی ہے. باقی جو اس کے دل میں آواز آ رہی ہے ادھر چلے اور ادھر اپنے علم کو پھیلاتا جائے, بڑھاتا جائے, اپنے علم کو بڑھاتا جائے, گہرا کرتا جائے. کیونکہ خبریں جن پر آپ عمل نہیں کریں گے وہ آپ کے اوپر بوجھ بن جائیں گی. تو اس تیز رفتار دنیا میں خبروں سے اپنے آپ کو بچاؤ. صرف اور صرف اپنی ضرورت کی خبر جمع کرو بس, جس کو تم نے کل اپلائی کر کے علم میں کنورٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ دماغ کو صاف رکھو. تو اگر کوئی 14 سال کا بچہ ان باتوں کو غور سے سن لے اور ان پر عمل کرے تو اگر وہ دنیا کی طرف چلا جاتا ہے, مثال کے طور پہ کاروبار کی طرف چلا جاتا ہے, تو وہ بلینئر ہوگا. اسی طرح اسی علم کو اگر کھولتا آفاق کی طرف چلا گیا, خدا کی طرف چلا گیا, تو وقت کا بہت بڑا ولی ہوگا. بتا تو دیا میں نے, لیکن اس کو اس سے زیادہ کھولیں گے نہیں. سادہ ترین الفاظ میں نے کافی حد تک یہ آپ کو سمجھا دیا. تو آپ صرف یہیں سے سٹارٹ کریں کہ علم اپلیکیشن سے ہے. خبر جو عام طور پہ آپ خبریں جمع کرتے ہیں, انفارمیشن جس کو انفارمیشن کہتے ہیں, وہ وہی ہے جو اس کا نام ہے انفارمیشن. وہ نالج نہیں ہے, وہ انفارمیشن ہے. انفارمیشن جو ہے وہ اپلیکیشن کے بغیر کمپلیٹلی یوز لیس ہے. وہ وقت کے ضیاع کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اپنا ٹائم نہ ضائع کیا کرو. تمہیں صرف ایک ووٹ دینا ہے, بس اتنی سی سیاست تمہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے, سیاست دان بننے کی ضرورت نہیں. اگر جب اس کو اپلائی نہیں کبھی کرنا تو سیاست پہ بات نہیں کیا کرو. اگر دین کو تم نے بیسکس کے آگے اپلائی نہیں کرنا تو دین پہ بات نہ کیا کرو. جو انسان کر رہا ہے اس کو کرنے دو. تم صرف اور صرف اپنے علم پر کہ میرے پاس کتنی اپلیکیشن ہے, بس صرف اور صرف اپنی اپلیکیشن کے اوپر کام کرو اور اپنی اپلیکیشن کو ایکسپینڈ کرتے جاؤ. اگر تم نفس کے ڈسپلن کے ساتھ یہ جو میں نے بولا ہے اگر تم یہ کر سکتے ہو, تم بہت کامیاب انسان بن کے دنیا سے جاؤ.